أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. صدق الله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ لوگ جانتے ہیں آج ہمارا ٹاپک کیا ہے؟ جمعے کے دن کے بارے میں ہے۔ آپ نے وہ پوسٹر پڑھا تھا؟ کیا لکھا ہوا تھا؟ ٹائٹل کیا تھا اس کے اندر؟ ٹائٹل میں تھا کہ جو ہم نے جمعے کی جو عبادتوں کے حوالے سے تھا، ایگزیکٹ ورڈنگ مجھے یاد نہیں، لیکن عبادتوں کے حوالے سے تھا کہ کس طرح کی عبادت کی جانی چاہیے۔ ہاں، وہ تو گائیڈنس تھی یہ باتوں کے، صلاۃ الجمعہ کے اوپر تھا، ٹھیک ہے؟ تو جمعے کی نماز کے اوپر، اور خواتین کو موسٹلی نہیں پتا ہوتا کتنی رکعات ہیں، خطبہ کیسے ہوتا ہے، کتنے خطبے ہوتے ہیں، کب نماز شروع ہوتی ہے، اینڈ کب ہوتا ہے۔ تو یہ ساری جمعے سے ریلیٹڈ جتنا بھی اجر و ثواب کرنے کے کام، اور کن پہ جمعہ فرض ہے، خطبہ کا طریقہ کیا ہوتا ہے، اور جمعے کی رکعات کتنی ہوتی ہے، یہ کچھ ٹاپک ہیں۔ علم تو بہرحال ہمیں لینا ہے کیونکہ فرائض میں آتا ہے، دین کا علم خاص طور پہ، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے ہم جو بات شروع کریں گے وہ ہے جمعے کے اجر و ثواب کے اوپر۔ اللہ کے نبی سے ہمیں ریفرنس ملتا ہے کہ اگر ہم ایک نماز دوسری نماز تک کے گناہوں کو مٹاتی ہے، ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے بیچ میں ہونے والے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کرواتا ہے۔ اسی طرح جمعے سے جمعے تک کے جو غلطیاں سرزد ہوتی ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ درگزر فرماتا ہے، مگر شرط ایک ساتھ میں آتی ہے۔ وہ شرط کیا ہے؟ کبیرہ گناہوں سے بچا جائے۔ اچھا، ایسے کیوں ہوتا ہے؟ یہ کوئی دین کی کوئی آپشن لگی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ ہمیں ایک نماز سے دوسری نماز میں چلو جی ٹھیک ہے، ہمیں تسلی رہتی ہے کہ ہم جمعے سے جمعہ پڑھ لیتے ہیں، رمضان سے رمضان سیلیبریٹ کر لیتے ہیں؟ یہ کیوں؟ یہ ریزن کیا ہے؟ اس کے پیچھے کوئی حکمت سمجھ آتی ہے؟ ایسے کیا ہوتا ہے؟ کنٹینیوٹی کے لیے، ہاں، یہ بھی ہو سکتا ہے، تسلسل کے لیے، کہ ہاں، موٹیویشن۔ موٹیویشن بھی ہو سکتی ہے، اور یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شعور سے ایک نماز پڑھتا ہے نا تو اس کے اندر نا وہ گلٹ شروع ہو جاتا ہے، شرمندگی ہوتی ہے۔ رمضان اگر ایک اٹینڈ، ہم بڑی محنت سے رمضان کو سیلیبریٹ کرتے ہیں یا اس کے آداب کو ہم خیال رکھتے ہوئے رمضان گزارتے ہیں، تو ہمارا دل نہیں کرتا ہم اپنی جو نیکیاں ضائع کر دیں، ٹھیک ہے؟ پھر اس کو سنبھالنے کی ہمیں ذرا ہوتی ہے، احساس پیدا ہونا شروع ہوتا ہے۔ ہم جب نیکیوں میں جاتے جاتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ ایک تو ہمارے گناہ کم ہوتے جاتے ہیں، وہ ہم صاف بھی کرتے جاتے ہیں، پھر اگلی دفعہ کرتے ہوئے پھر ہمیں شرمندگی بھی ہوتی ہے، کچھ ہم بہتر ہوتے جاتے ہیں۔ جو ریگولر نماز پڑھنے والا ہوگا نا وہ آہستہ آہستہ سے بہتری کی طرف جاتا ہے، بے حیائی جیسے نماز جو ہوتی ہے روکتی ہے، تو کچھ نہ کچھ انسان بہتر اگر ریگولر ہو تو، ٹھیک ہے؟ اسی لیے کہتے ہیں نماز دوسری نماز کے بیچ کے گناہوں کو معاف کرتی ہے، شرط یہ کبیرہ گناہ نہ بیچ میں کرتا ہو۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ ادھر نماز پڑھیں تو اٹھ کے تو پھر ہم بڑے بڑے زنا والے کام یا پھر شراب کے، سود کے ایسے کام، تو یا والدین کی نافرمانی ہوتے، یہ کام نہیں کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ پھر ان کاموں کے علیحدہ ہی دلوں پہ مہر لگ جاتی ہے۔ تو شعور کے ساتھ جو کام کیے جاتے ہیں وہ فائدہ دیتے ہیں کہ نماز پڑھیں تمام کے۔ سیکنڈ، اللہ تعالیٰ نے وعید، اللہ کے نبی نے وعید بھی سنائی ہے کہ جو بلا عذر بغیر کسی ریزن کے جمعہ چھوڑتا ہے اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے، کہ اللہ کے نبی نے کہا تھا میرا کوئی نماز پڑھائے تو میں ان کے گھروں کو جا کے آگ لگا دوں، میں ان کے گھروں کو جلا دوں۔ یعنی کہ اللہ کے نبی کتنے مہربان تھے، کتنی محبت کرنے والے تھے، مگر پھر بھی ان کو غصہ چڑھتا تھا کہ جمعہ نہ چھوڑیں۔ اب اس کو لے کے جاتے ہیں ہماری ریگولر کی عادتوں کے اوپر، کہ ہماری جو نمازیں چھوڑتی ہیں، جو جاب کے لیے نماز چھوڑ دیتے ہیں، جو نیند کے لیے فجر چھوڑ دیتے ہیں، یا پھر میٹنگ کے لیے جمعہ پڑھنے نہیں جاتے ہیں، بزنس کے لیے جمعہ پڑھنے نہیں جاتے ہیں، سوچیں اللہ کے نبی کو کتنا غصہ ہوگا اگر وہ آج موجود ہوں اور ہم اس طرح سے گھر میں بیٹھے ہوں، یا کسی گیسٹ کی وجہ سے ہم جمعہ چھوڑ دیتے ہیں، بازاروں کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں۔ ویسے شکر الحمدللہ یہاں تو بازار بند ہوتے ہیں، ایسی کوئی ایکٹیویٹی ہوتی بھی نہیں ہے، مگر گھروں میں ہمارے ایسے کچھ ہوتے ہیں کام کہ گیسٹ آ گئے ہیں یا پھر کچھ بھی
ہے. مردوں کا اگر آفس کی میٹنگ وغیرہ ہے تو وہ اکثر جمعہ اسکپ کرنا اگر سوچتے ہیں بہت بڑا گناہ. ٹھیک ہے، تو اس کا یہ ہم خواتین کا مائیں کہتے ہیں پہلی درسگاہ ہوتی ہیں، تو کوشش کریں کہ اپنے گھروں میں یہ میسیج دیا کریں، خاص طور پہ جمعہ کی نماز، ساری نمازیں، کوئی نماز شعوری طور پہ چھوڑنا تو جائز ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو جمعہ تو بہت ہی بڑی بات ہوگی، کیونکہ اللہ کے نبی نے ان کے گھروں کے اندر تو سارے ہی ہوتے ہیں. اب یہ تو نہیں کہہ سکتے میرے میاں کو کیلے جلانے آئیں گے، نہیں، گھروں میں سارا گھر، آل و عیال سارے جلیں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ ان گھروں میں تباہی ہے جن گھروں میں جمعے کے دن اہتمام نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، پھر دوسری وعید یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ اللہ جو 3 جمعے بغیر کسی ریزن کے شرعی عذر کی وجہ سے چھوڑتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اوپر مہر لگا دیتا ہے. اب یہ مہر کس چیز کا نام ہے کہ اس کے دل کے اندر نا شوق ہی ختم ہو جاتا ہے. ہم مہر سوچتے ہیں اچھا پتہ نہیں کیا ہوگا، مگر اکثر لوگوں کو دیکھا ہے نا کہ وہ قرآن کلاس میں نہیں آ رہے، نماز نہیں پڑھے ہیں، یا شرعی کوئی حکم، اللہ کا حکم ہے اور اس کا وہ اتنا دھیان نہیں دے رہے، اور ہم وہ سوچ رہے ہیں کہ شاید ہم کوئی کمال کر رہے ہیں. جیسے قرآن کلاس میں نہ آنا، یا دینی مجلسوں میں نہ آنا، یا نماز نہ پڑھنا، جی میرے بچوں کی وجہ سے میں نماز نہیں پڑھتی ہوں. اکثر خواتین کا یہ بھی سننے میں آتا ہے میرے بچے چھوٹے ہیں، مجھے کام زیادہ ہوتا ہے، یہ ہے وہ ہے، سسرال کا مسئلہ، پتہ نہیں کیا کیا وہ ریزن دیتی ہیں. بہرحال وہ کیا ہے کہ ان کے دلوں میں وہ احساس ہی اللہ تعالیٰ، اور ان کے شوق بھی نہیں رہتا. یہ نا شوق کی بات ہوتی ہے کہ انسان کو اپنے اندر یہ ڈر بیٹھ جائے کہ میرا کل اللہ کے ساتھ معاملہ میں کیا لے کے جاؤں گی اللہ کے. کچھ لوگوں نے دیکھا نا وہ دین کے یا ایسی کوئی آخرت کی بات سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں میں سے آنسو نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. کچھ لوگ ہیں کہ جنازوں پہ بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہوتے ہیں. فرق کیا ہے دونوں چیزوں کا؟ ایک موت کو سن کے رونا شروع ہوتا ہے اور ایک جنازہ دیکھ کے بھی نہیں روتا ہے. تو یہ جو دلوں کی سختی ہے نا، یہ بھی اللہ کی طرف سے ہی ہو جاتی ہے ان لوگوں پہ جو احساس نہیں کرتے ہیں، جن کو یہ پتہ ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان کے اندر سے وہ شوق ہی ختم کر دیتا ہے. وہ سوچتے ہیں شاید میں خود نہیں آ رہی، بیچ میں اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کو اتنا کر دیتا ہے کہ اس کے باہر دنیا، اس کے اندر بھی دنیا رہتی ہے، کیونکہ وہ لیٹتی ہے تو وہ دنیا سوچ رہی ہوتی ہے آئے میرا یہ کام نہیں ہوا، یہ نہیں ہوا، یہ نہیں ہوا، کل مجھے یہ کرنا ہے، آج مجھے یہ کرنا ہے. اور پھر اس کے باہر بھی دنیا ہی ہوتی ہے، اٹھتی ہے کام کرتی ہے، کام ہی نہیں ختم ہوتے. اچھا اگر چاہتے بھی ہیں خواہش کرنا کہ میں اٹھ کے جاؤں، وہ جا بھی نہیں سکتے. ایسے مرد، یہ عورتوں اور مردوں، ہم تو عورتیں سامنے بیٹھی اس سے مثالیں عورتوں کی ہیں، ورنہ ایسے مرد بھی ایسے ہی ہیں. ان کے پاس بولتے رہو جی جاؤ نماز کا ٹائم، اچھا اٹھ رہے ہیں سستی سے اٹھ رہے ہیں، یا میچ دیکھ رہے ہیں. میچ تو ایک ایسی ریزن ہے کہ جمعے تو سارے ختم کروا دیتا ہے. تو ان کے دلوں پہ اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے جو جان بوجھ کے غیر کسی عذر کے نہ بغیر وہ چھوڑتے ہیں. تو اس کے علاوہ آگے آتا ہے کہ جمعہ سیکنڈ، یہ تو وعید ہو گئی. سیکنڈ ہے کہ جمعہ کن پہ فرض ہے، کون لوگ ہیں جمعہ، کہ ہم ساروں کو جمعہ پڑھنے جانا چاہیے. اچھا یہ نا ہر چیز کے اوپر نا ایکسٹریم ہمارا رویہ رہتا ہے. خواتین کہتی ہیں جی مجھے جمعہ نہیں پڑھنے جانے دیتے نا، میری فیملی نہیں جانے دے رہی، تو ناراض بھی ہوتی ہیں. تو کیا ساروں پہ خواتین کا باہر نکلنا اتنا کوئی پسندیدہ نہیں ہے، چاہے عبادات کی شکل میں، الا کہ عید کی نماز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ لازمی جاؤ. ٹھیک ہے، وہ ونس اے ایئر. اب سوچ لیں خواتین کو وہ ونس اے ایئر پسند کیا گیا عبادات کے اندر، مسجد کے اندر، تو جو روز جاتی ہیں الٹا ہی نظام ہو گیا سارا. جن کو باہر جانے کا منع کرتے ہیں وہ باہر جانے کا شوق رکھتی ہیں، اور جن کو باہر جانے کا کہا جاتا ہے وہ گھر میں گھسنے کا شوق رکھتے ہیں. یعنی کہ ٹوٹلی فطرت کو وہ توڑ کے زندگیاں گزارنا چاہ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے کہ جمعہ کن پہ فرض ہے اور کن پہ نہیں ہے. نمبر 1 غلام کے اوپر نہیں ہے. اب غلام کی کنڈیشن یہ بھی ہو سکتی ہے، پرانے وقتوں میں تو وہ کسٹڈی میں ہی رہتے تھے، اور یہ بھی ہوتا ہے کہ مالک جانے نہیں دیتا، نان مسلم مالک بھی ہو سکتا ہے، ایسی کنٹری میں رہتے ہیں جہاں جاب ایسی ہو، مالک کہ اگر تم جا رہے ہو، یہ میری میٹنگ چل رہی ہے یا میرا یہ معاملہ ہے، تم اٹھ کے جا رہے ہو، تو ایسی ویسے تو کرنا ہی نہیں چاہیے. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ایسی جگہوں سے بچیں. مگر غلام بالکل جو اختیار کسی کے اختیار میں ہو. دوسری عورت پہ جمعہ فرض نہیں ہے، وہ تو ہم سب جانتے ہیں. نماز بھی مسجد میں فرض نہیں ہے تو پھر جمعہ کہاں ہوگا؟ مگر پڑھ لے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر وہاں پہ موجود ہے، جیسے ہم لوگ ٹریول کر رہے ہیں یا پھر مسجد، اب عورت باہر کہے جی اچھا میں جمعہ نہیں پڑھتی، میں باہر گاڑی میں بیٹھی ہوئی ہوں، تو یہ تو نہیں ہوتا. پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتی، ثواب تو ہوتا ہی ہے. ٹھیک ہے، بچے پہ جمعہ فرض نہیں ہے، مگر کب تک کے لیے؟ جب تک اس کی نارمل نماز، بلوغت کی ایج ہوتی ہے نا 7 سے 10 ایئرس کے اندر ٹریننگ سیشن جو ہوتا ہے، تب اس کے بعد وہ جمعہ پڑھ سکتا ہے. مگر یہ نہیں ہوتا کہ اچھا آج یہ 7 سال کا ہو یا آج یہ 10 سال کا ہوا تو چلو جی صبح سے تمہارا جمعہ فرض ہو گیا چلو اٹھو. تو یہ عادت ہوتی ہے، یہ ڈیولپ کرنی ہوتی ہے بچوں کے اندر ہر چیز. جیسے کل باجی کہہ رہی تھی نا پردے کے لیے کہ بچیوں کو تو سڈنلی نہیں ہو سکتا کہ آپ کے بچے 18 سال کی، آپ 18 سال کی ہو گئے آج سے جینس تمہاری بند ہو گئی، ایسے نہیں ہوتا. آپ کی وہ جو ہیبٹس ہوتی ہیں نا بچپن سے، اگر آپ نے نہیں وہ ان کا ڈریس اپ کیا ہوگا
تو بچی کو ویسے ہی وہ حیا آتی ہے، وہ نہیں پہنے گی. تو اسی طرح سے نماز کے عادی بنانے کے لیے ان کو شروع سے عادت ڈالیں کہ وہ مسجد میں اس طریقے سے جائیں. پھر ایک اور بندے پہ جمعہ فرض نہیں ہے، مسافر پہ. ٹھیک ہے، کتنے ہو گئے؟ اور مسافر. اچھا، مسافر پہ جمعہ کیوں نہیں فرض ہے؟ نارملی تو ہو جانا چاہیے، مسافر کو کیا پرابلم ہوتی ہے، مگر پہلے وقتوں میں جو سفر کرتے تھے نا وہ بامقصد ہوتا تھا، بڑے کاموں کے لیے سفر کیا جاتا تھا. یہ ہماری طرح سفر نہیں کرتے تھے، چلو اٹھو جی چلتے ہیں سیر کرنے چلتے ہیں، چلو ناران کا گان جا رہے ہیں. ہمارے سفر کا کیا مقصد ہے؟ یا تو شادیاں ہیں، یا سیر سپاٹے ہیں، یا جگہیں دیکھنا ہے، اور کچھ ہے مقصد؟ وہ تو تعلیم کی غرض سے نکلا کرتے ہوتے تھے، بڑے بڑے ان کے مقاصد، جنگ کے لیے نکلتے تھے، ان کے سفر ہوتے تھے، اس وجہ سے ان کے لیے رخصت دی گئی ہے. مگر اگر ایسا موقع آئے کہ جمعہ پڑھنا پڑے تو پڑھ بھی سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ان ساروں کے بیچ میں یہ آتا ہے رخصت ہے، یہ نہیں ہے کہ نہیں جانا نہیں پڑھنا، مگر رخصت ہے، پڑھ سکتے ہیں، موقع ملے تو پڑھ لیں. ٹھیک. اچھا، اس کے بعد آ جاتے ہیں جمعے کے دن کرنے کے کام یا جمعے کی نماز کی تیاری کے کام. ٹھیک، کیا کیا ہوتے ہیں کام؟ آپ لوگوں کو پتہ ہوگا تھا کہ میں سننا چاہ رہی ہوں. غسل کرنا، صاف ستھرے کپڑے پہننا، ناخن تراشنا، خوشبو لگانا. ٹھیک ہے، درود شریف پڑھنا. ٹھیک ہے، اس کے اندر ناخن تراشنا سنت ہے جمعے کی؟ ہفتہ وار کاٹنے. ہاں جی، زیادہ تر لوگ کسی مفتی سے کسی نے پوچھا کہ میں جمعرات کی رات کو ناخن کاٹوں یا پھر جمعے کے دن کاٹوں، انہوں نے کہا جب بڑھ جائیں تب کاٹو. تو اس کے لیے یہ وہ دوسری چیز ہے، سنت ابراہیمی ہے، جس کے اندر مونچھیں تراشنا اور بال کٹنگ کرنا، کلیننگ بالوں کی کرنا، ناخن کاٹنا، یہ فطرت کے اوپر ہے کہ آپ کو جب کلیننگ کا ایشو ہو وہ آپ کرو. مگر اس کا سنت کے یہ جمعے کی سنت کے ساتھ نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ کسی چیز کو اگر جمعے کے ساتھ یا سنت یا دین کے نام کے ساتھ کہیں گے تو پھر وہ بدعت بن جاتی ہے. تو جمعے کے دن کی 3-4 چیزیں ہیں: غسل، مسواک، خوشبو، جو یہ ہماری اپنی ذات کے اوپر آتا ہے. باقی سورہ کہف پڑھنا، درود شریف پڑھنا، یہ جمعے کی عبادات میں سے آتا ہے، اور جمعے کے دن جو نماز پڑھی جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ چند ایک چیزیں ہیں. پھر درود شریف کو کثرت سے پڑھنا ہے، یہ ہم سارے جانتے ہیں. ہم نے تو یہ پیچھے ورکشاپ بھی کی تھی درود شریف کی، تو اس میں کیا ہے، درود شریف کیسے پیش کیا جاتا ہے؟ فرشتے لے کے جاتے ہیں، کیسے پہنچتا ہے، کیا معاملہ ہوتا ہے، وہ اللہ جانتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے ہماری دعائیں ہم کہیں پہ بھی لیٹے اٹھے بیٹھے دعائیں کرتے ہیں نا تو آسمانوں پہ اللہ تعالیٰ سنتے ہیں. اسی طرح درود شریف بھی کہیں پہ بھی کسی حالت میں بھی پڑھا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، زبان پاک ہوتی ہے، ہر حال وضو کے بغیر بھی درود شریف کیا جا سکتا ہے. اس کے لیے کوئی خاص اہتمام کی ضرورت نہیں ہے. اور کتنا کرنا ہے، کاؤنٹنگ کتنی ہے، کاؤنٹ لیس ہے، جب جتنا مرضی کریں. اور پھر ایک گھڑی بھی بتائی جاتی ہے جمعے کے دن خاص ہوتی ہے جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. وہ کون سی ہے؟ عصر سے مغرب کے درمیان کہا جاتا ہے، مگر کہتے ہیں امام جب ممبر پہ بیٹھتا ہے تو وہ گھڑی بھی کہلاتی ہے. ٹھیک ہے، تو جیسے آپ لوگوں کو اذان کی آواز تو آتی ہے، تو اس کے بعد کوشش کریں کہ اہتمام کریں درود شریف کا اور دعاؤں کا. ٹھیک. اچھا، اب آ جاتے ہیں ہم جمعے کے خطبے کی طرف. اب نارملی خواتین کو نہیں اس چیز کی نالج ہوتی، مگر بہرحال علم لینا ہی لینا ہوتا ہے. چاہے ہم اپنے بچوں کو تو تربیت دیں گے نا. ہم نے اپنی جو کتابیں پڑھی ہیں وہ ہمارے کتنے کام آ رہی ہیں. اب ہم نے سائنس پڑھا، سائنس کے ساتھ ہم کیا معاملہ کریں؟ کوکنگ کی تو کلاسز نہیں لی ہم نے تو سائنس پڑھی ہے، پھر سوشل اسٹڈی پڑھی ہوئی ہے. تو ایک شعور ہونا بہت ضروری ہوتا ہے ہر چیز کا. اسی طریقے سے دین کا علم، کیونکہ ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کرنی. ایک پڑھی لکھی ماں جو ہوتی ہے نا، وہ ایک اچھا گھر جو ہوتا ہے نا تشکیل دیتی ہے یا پرورش کرتی ہے. کیونکہ ہمارے بچے آج جو دور آ رہا ہے اور اس کے آگے جو دور آنے والا ہے، دین تو کہیں وہ کہتے ہیں نا اٹھ جائے گا یا غائب ہو جائے گا، ڈھونڈنا پڑے گا. تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو صحیح تربیت کریں. تو یہ ہمیں نالج ہونی چاہیے. ہم اکثر بچے لڑکوں کو پوچھ کے دیکھیں یونیورسٹیز کے، ان کو جمعے کے بارے میں ڈیٹیل رکعات کا نہیں پتہ ہوگا. اللہ ماشاء اللہ ہم جو آتے ہیں نا قرآن کلاس کے اندر، چند ایک لوگ، اب ہمارا محلہ کتنا بڑا ہے مگر چند ایک لوگوں کے علاوہ آپ پوچھ کے دیکھیں نہیں پتہ ہوگا. ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے. ہمیں نا انوکھا لگتا ہے، جیسے دین پہلے اجنبی تھا اور آج اجنبی ہو گیا نا. ہمیں ایسے لگ رہا ہے کہ ان کو سب کو پتہ ہونا چاہیے، مگر بعض لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ جمعے میں کتنی رکعت ہوتی ہے. تو علم ہونا چاہیے. ویسے آپ لوگوں کو پتہ ہے کتنی رکعت ہوتی ہے؟ 2 رکعت ہوتی ہے. اور سنتیں کتنی ہوتی ہیں؟ 2 پہلے ہیں، 2 پہلے ہیں. دیکھ رہے 2 پہلے ہیں نہیں ہیں. ٹھیک ہے، یقین کے ساتھ آپ نے بولا. چلیں ابھی اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں، پھر آپ کو سب کو یقین آ جائے. یہ حدیثوں کے ساتھ یہ کتاب میں ہمیشہ بولتی ہوں، اس کے اندر کسی کا کوئی فتویٰ نہیں ہے، کسی کی کوئی اپنی بات نہیں ہے.
یہ ٹوٹلی کیا ہے، اوپر ٹاپک ہے جو ہمارے ایشوز ہیں، نیچے حدیث لکھی ہوئی ہے، اور کوئی نہ لکھا ہوا ہے کہ اس کے اندر کتنا کس نے کیا کہا، کس کا ریفرنس ہے، نہیں، حدیث لکھی ہے، آپ خود ہی پڑھیں، اپنے پاس رکھیں، اپنے گھر میں پڑھا کریں، پڑھایا کریں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں آتا ہے جمعے میں 2 خطبے ہوتے ہیں، دونوں خطبے کھڑے ہو کر دینا چاہیے۔ اب امام کیا کرے، سب سے پہلے جب وہ آتا ہے نا، سلام کرے، سارے مسجد والوں کو سلام کرے، ممبر لازمی ہے۔ جو نشانیاں میں آپ سنت کی بتاؤں کہ اگر آپ لوگوں کو شعور رہے کہ ہاں اچھا یہاں جمعہ صحیح ہوتا ہے، ممبر لازمی ہے، 2 خطبے ہوتے ہیں، پہلا خطبہ لمبا ہوگا، دوسرا خطبہ چھوٹا ہوگا، دونوں خطبوں کے درمیان جو ہوتا ہے نا، جو امام ہوتے ہیں وہ بیٹھتے ہیں، 2 منٹ کے لیے بیٹھے ہیں، چاہے 5 منٹ کے لیے بیٹھے ہیں، مگر بیٹھیں گے اور پھر کھڑے۔ اگر کوئی بندہ بیٹھ کے خطبہ دے رہا ہے تو وہ شریعت کے خلاف کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اتنا ضروری چیزیں، ایک دفعہ ایک آدمی جو تھا نا، ہم نے شروع میں شاید پڑھا تھا، پیج نمبر 1 ہے، جس کے اوپر ایک صحابی تھے، صحابی کا نام تھا کہ میں صحیح بولوں، عمار بن رویبہ، ٹھیک ہے۔ یہ خطبہ دے رہے تھے تو وہ جو حاکم تھا نا ممبر پہ کھڑا ہوا نا، تو شاید وہ ہاتھ اٹھا رہا تھا، وہ کیونکہ اس میں لکھا نہیں ہوا، اس وجہ سے میں اس کو گیس نہیں کر سکتی کتنا ہاتھ اٹھا رہا تھا۔ تو آگے سے انہوں نے جواب دیا، اللہ خراب کرے ان ہاتھوں کو کہ میں نے رسول اللہ کو اس سے زیادہ ہاتھ اٹھاتے نہیں دیکھا تھا۔ انہوں نے کہا تھا صرف فنگر اٹھاتے۔ صحابہ کرام کو اتنا برا لگتا تھا کہ اگر نبی نے وہاں فنگر اٹھائی ہے، انہوں نے ہاتھ کیوں اٹھایا، یہ برا سمجھا جاتا تھا۔ پھر ایک آدمی تھا، عید کی نماز سے پہلے 2 نفل پڑھا تھا، تو آگے سے اس نے کہا کہ کیا، انہوں نے صحابی نے، عبداللہ بن عباس نے کہا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو نا، تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے نماز پڑھنے کا گناہ دے گا یا عذاب دے گا؟ انہوں نے کہا نماز کا نہیں دے گا، مگر اگر تم اس طریقے سے مرے تو خلاف سنت کا عذاب ملے گا۔ سنت کے خلاف نماز پڑھنا، اس کا بھی عذاب ہوتا ہے۔ اور قیامت والے دن جس چیز کا سوال ہوگا، آپ لوگوں کو پتہ، حساب جو دیا جائے گا نماز کا، کیا اللہ کے حکم سے جو آتا ہے، یہ نہیں آئے گا کہ نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی، سوال آئے گا کہ جس طریقے سے کہا گیا تھا اس طریقے سے پڑھی کہ نہیں پڑھی، اللہ کے نبی کے طریقے سے، کیونکہ اللہ کے نبی کے حدیث سے پتہ چلتا ہے، یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ نماز اس قدر اہم ہے کہ بلکہ حکم یہ ہے کہ اس طرح ادا کرو جس طرح مجھے ادا کرتے ہوئے دیکھا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میری نہ عورت کی نماز الگ ہے نہ مرد کی الگ ہے، جس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، دونوں کی نماز ایک ہی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کانسیپٹ اپنے ذہن سے نکال دیں، ٹھیک، اور طریقہ بھی اللہ کے نبی کا ہوگا، اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ پھر اب واپس آتے ہیں اپنی جگہ کے اوپر کہ یہاں پہ اب کیا کرنا ہے، یہ ہو گیا امام کا طریقہ۔ اچھا، خطبے کے اندر امام کو کیا کرنا چاہیے، کون سی لینگویج یوز کرنی چاہیے؟ نارملی آپ نے کیا سنا ہے؟ ویسے لوگ عربی میں دیتے ہیں لیکن مقامی لینگویج یوز کرنی چاہیے اپنی تاکہ لوگوں کو لینگویج۔ سمجھ آئے۔ ٹاپک کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کے نبی نے موسٹلی ٹاپک آخرت کے اوپر، تزکیہ کے اوپر اتنا زیادہ اللہ کے نبی جوش سے بولتے تھے، کہتے ہیں ان کے کندھے سے چادر اتر جاتی تھی، اتنا جوش سے بولتے تھے۔ آخرت کے اوپر تھا، قیامت کے اوپر تھا، انسان وہ جو ہماری جو تھی نا انجام کو یاد کروانا تھا۔ ہمارے ٹاپک کیا ہوتے ہیں؟ سیاسی جماعت، فرقہ، یا پھر آپ کے کوئی نیکسٹ پلانز ہیں، وہ اس طرح کے ٹاپک ہوتے ہیں۔ دوسری بات، یہ سارا ٹاپک کر کے نا، پہلے تو وہ اپنا سارا لوگوں کو اپنی طرف مائل کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ کیا کہتے ہیں عربی میں خطبہ شروع ہوتا ہے، جی اب یہ خطبہ شروع ہو رہا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ میں نے تو بہت کم یہاں کی جمعے کی نماز پڑھی ہے، مگر موسٹلی جتنی میں نے 1-2 پڑھی ہیں ایسے ہی دیکھا میں نے کہ وہ پھر اچھا، اس کے بعد ایک اجتماعی دعا بھی ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ وہ جو مسجد کے اندر جو مالکان ہیں ان کے لیے ایک خاص دعا کا بھی کہا جاتا ہے، باری باری سب کے لیے دعائیں کرائی جا رہی ہیں، جو جس نے یہ انتظام کیا ہے اس کے لیے یہ ہے، فلانے کے لیے، پھر اس کے علاوہ اعلانات بھی ہوتے ہیں۔ یہ سارا غلط ہے، یہ گناہ کے کام ہے، یہ نبی کا طریقہ نہیں ہے۔ اب اس کو کہ کیا ہو جائے گا، ہم موسٹلی کیا کہتے ہیں، کیا ہو جائے گا؟ اللہ کے نبی کی سنت کے خلاف جو مرا تو خلاف اسلام مرا ہے، تو سنت کو چھوڑے یہ صرف ایک مائنڈ میں رکھ لیں، سنت کے بغیر ہماری کوئی عبادت نہیں ہو سکتی، کوئی بھی، ٹھیک۔ اچھا، جمعہ ہو گیا ہمارا، کتنا ہو گیا؟ 2 خطبے، پہلا طویل 30 منٹ کا۔ اچھا، یہ بہت طویل کا مطلب یہ نہیں کہ بہت جیسے ہمارے 1.5 گھنٹے کے ہوتے ہیں، اتنا لمبا نہیں ہوتا۔ خطبہ چھوٹا، نماز تھوڑی سی عام روٹین سے لمبی ہوگی، اور کتنی رکعت ہوں گی؟ 2 رکعت ہوں گی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں مینرز کے آتے ہیں، شاید آگے ہو، ٹھیک ہے آگے ہے تو پھر اس کو کور کرتے ہیں۔ اچھا، یہ ٹائم کیا ہوگا جمعے کا، کون سے ٹائم پہ جمعہ ہونا چاہیے؟ ظہر کی نماز ظہر کی نماز کا ٹائم، زوال کا ٹائم، زوال سے پہلے کا ٹائم، زوال کے بعد کا، کوئی بھی ٹائم ہو سکتا ہے، اس میں کوئی فکس، جمعے کا کوئی فکس ٹائم نہیں ہوتا، زوال سے پہلے، زوال کے بعد، زوال کے ٹائم بھی جمعہ کروایا جا سکتا ہے۔
ٹھیک ہے، ان چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہم اتنے پھنس گئے ہیں نا، اور سنت کو نہیں نا علم، اس وجہ سے ہم لوگ جھگڑتے پھر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو کیا جا سکتا. اچھا اب یہ ہو گیا امام کا رویہ. ٹھیک، امام کی سمجھ آ گئی نا کہ امام کا طور طریقہ کیا ہونا چاہیے، ادب اور مینرز کیا ہونے چاہیے. اب نمازی کے کیا مینرز ہونے چاہیے. نمازی جب مسجد میں پہنچے گا سب سے پہلے وہ کیا کام کرے گا؟ تحیت المسجد. ٹھیک ہے، گھر سے تو وہ چلا تھا، ہم شروع سے بات کو لے کے چلتے ہیں. گھر سے اس نے غسل کیا، مسواک کیا، خوشبو کا اہتمام کیا مرد نے. ٹھیک ہے، وہ چلا، پھر مسجد پہنچا، راستے میں دعائیں کرتے جائیں، اور مسجد سے انٹر ہونے کی دعا وہ کرنی ہے. مسجد میں پہنچتے ساتھ جتنی توفیق ہو، اگر خطبہ شروع ہو گیا ہے تو 2 رکعت تحیت المسجد. نارملی یہ ضروری نہیں ہے تحیت المسجد، اگر آپ فرض نمازیں 5 ٹائم پڑھنے جا رہے ہیں تو، مگر جمعے کے دن یہ لازمی ہے. جمعے کے دن تحیت المسجد پڑھنا لازمی ہے، چاہے خطبہ شروع ہو رہا ہے، ہو چکا ہے. آپ نے مختصر کر لیں کیونکہ ختم ہونے والا ٹائم مختصر ہے، تو جلدی جلدی آپ نے 2 رکعت پڑھنی ہے، پڑھ کے پھر بیٹھ جانا ہے. اچھا اس کے ساتھ بیٹھیں گے نا، جب بیٹھتے ہیں، بیٹھنے کی کیا پوزیشن ہوگی؟ سب سے پہلے تو یوں ایسے جیسے گھٹنوں کو فولڈ کر گوٹ مار کے، جس کو نہیں کہتے، ایسے نہیں بیٹھنا، یہ منع ہے، یہ بے ادبی کے اندر آتا ہے. دوسری بات، خطبے کو پوری توجہ کے ساتھ، چاہے وہ کوئی بھی لینگویج ہے، سننا. اور کسی کو چپ کرو یہ بھی کہنا گناہ ہے، لغو میں آ جاتا ہے، اس کو منع کیا گیا. جو بول رہا ہے وہ تو ہے ہی ہے، اور جو چپ کرا رہا ہے، دونوں ہی اس کے لغو میں آ جاتے ہیں، تو یہ بھی منع کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، باتیں تو دور کی بات ہے، خواتین کا تو کوئی حال ہی نہیں ہے نا. وہ تو مسجد میں عید کی نماز کے خطبہ ہی نہیں سننے دیتی، وہ اپنے بچوں کو لا کے اور خود بھی باتیں کیے جا رہی ہیں. اور وہ کون سی جگہ پہ بیٹھے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں نا کہ آوازیں بلند نہ کرو، یہ آیات آتی ہیں نا، اللہ کے نبی کے آگے اپنی آواز بلند نہ کرو. تو یہ مسجدوں میں آوازیں بلند کرنا، وہ تو اللہ کے کلام کے آگے آوازیں بلند کرنے کی بات ہو گئی ہے. تو مسجد ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ گپے لگائی جائے. مسجد ادب و احترام کی جگہ، وہاں خاموشی سے بیٹھے، سنیں، جتنا سمجھ آتا ہے، نہیں سمجھ آتا خاموشی سے بس دھیان رکھے. اب جیسے ہم قرآن سنتے تھے، ہمیں کون سا قرآن سمجھ آتا تھا؟ ادب تو یہی ہے نا، قرآن کو خاموشی سے سنا جائے. تو بس یہی ہے خطبے کا بھی، یہ ہے کہ اس کو خاموشی سے سنا جائے. ٹھیک. اچھا اس کے دوران اگر نیند آ رہی ہے تو کیا کریں؟ جیسے بیٹھے بیٹھے خطبہ سن رہے ہیں، بعض لوگ تو بات کو اپنی ختم ہی نہیں کرتے ہیں نا. حالانکہ تزکیہ کے یا اس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں نا مختصر ہونی چاہیے، کیونکہ بات جو ہوتی ہے نا دل پہ اثر، اللہ کے نبی کی بات جو ہوتی تھی نا جامع ہوتی تھی اور مختصر ہوتی تھی. لمبی باتیں مجھے نہیں لگتا 1 گھنٹے سے زیادہ، اس کے بعد دماغ نا مفلوج ہی ہو چکا ہوتا ہے کہ اس کے آگے بس چپ ہی کر. خاص طور پہ جب کہہ دینا کہ ابھی 5 منٹ رہیں گے، بس 5 منٹ کی بات رہی، تو لوگوں کا دل ہوتا ہے کب چپ کرے گی، کب چپ کرے گی. اس کے بعد نہیں سنائی دیتی بات. تو مختصر بات کرنے سے نا بندہ انجوائے بھی کرتا ہے، بات جذب بھی ہوتی ہے، بات سمجھ بھی آتی ہے. ٹھیک ہے، خطبے کا بھی یہی حال ہے کہ اللہ کے نبی جو ہے نا بہت مختصر 30 منٹس کا، کیونکہ اتنا بڑا اجماع ہوتا تھا، لوگ کام کر کے بھی آئے، مزدور طبقہ بھی ہوتا تھا، تھکے ہوئے لوگ ہوتے تھے، راتوں کو جاگے، ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو رات کی ڈیوٹی کرتے ہیں. اگر جمعے والے دن اگر لمبی لمبی کہانیاں شروع کر دی جائے تو اثر نہیں ہوگا، لمبی بات کا اثر نہیں ہوتا، تو مختصر ہونا چاہیے. اچھا اس ٹائم پہ بیٹھے ہوئے ہیں لوگ، جو اگر لمبا لمبا شروع جس نے کر دیا وہ تو کر ہی دیا ہے، مگر جس کو نیند آ رہی ہے وہ کیا کرے؟ وہ تھوڑی سی اپنی کوشش کرے کہ جگہ بدلے. پہلے تو یہ پوزیشن کو ٹھیک کر کے بیٹھے، ٹیک نہ لگائے، اور دوسرا یہ ہے کہ اپنی جگہ کو اٹھے نا تو بدلنے کی کوشش کرے. ٹھیک، پانی کی بوٹل پاس ہے تو پانی پی لے. اگر کلاس کے اندر نیند آ رہی ہے تو کیا کرے؟ اٹھ کے کھڑا ہو جائے، جگہ بدل جگہ بدل لے، ٹیک چھوڑ دے، تھوڑا سا کھڑا ہو جائے، پانی پی لے. ٹھیک ہے، تو یہ کلاس کے لیے بھی سیم ہی ہے. اچھا، اور دوسری وہ ہم نے بات کر لی ہے کہ خاموش رہنا چاہیے، یہ احترام ہے اس کا. خطبہ کے دوران گوٹ مار کے بیٹھنا یہ بھی ہو گیا. سینے سے نہ لگا. اچھا سینے سے نہ لگا، اس کی حکمت کیا ہوگی کہ سینے سے لگانا؟ ایک تو پوزیشن بری لگتی ہے، انسان ایسے کر کے بیٹھا. دوسرے سے لگتا ہے جیسے آوازار نہیں ہوتا کہ کس ٹائم یہ ختم کرے تو میں جاؤں، اس طریقے کے ہوتے. تیسرا کہ وضو کا ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے، اس لیے بھی کہتے ہیں وہ پیٹ کو دبانا جو ہوتا ہے نا وہ بھی پسندیدہ نہیں ہے. اچھا اب رکعت کتنی پڑھنی ہے جمعے کے دن؟ ہم جمعے کے دن اللہ کے نبی سے پتہ چلتا، چلے میں یہاں حدیث پڑھ لیتی ہوں، زیادہ بہتر ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ہے جمعہ پڑھو تو اس کے بعد 4 رکعت نماز ادا کر لو. ابو ہریرہ کی حدیث ہے. دوسری جگہ پہ عبداللہ بن عمر کی ہے کہ نماز جمعہ پڑھتے تو اپنے گھر واپس آ کر 2 رکعت ادا کرتے. اب کیا ہوتا ہے کہ جمعے کی جو 2 رکعت جمعے کے ٹائم پہ فرض پڑھی جاتی ہے نا، اس کے بعد 2 اگر مسجد میں پڑھنی ہے تو کیا کریں؟ 2 بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 بھی پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے،
وہاں پہ بھی پڑھ سکتے ہیں, گھر آ کے بھی پڑھ سکتے ہیں. اب کچھ لوگ کیا کرتے ہیں, جمعے کی نماز ختم ہوئی اٹھ کے چلنا شروع ہوتے ہیں. سعودیہ میں تو ایسے ہی ہوتا ہے, فرض نماز کے بعد سارے اٹھ کے چلے جاتے ہیں. اور جو پاکستان سے جاتا ہے وہ کہتا ہے لو جی یہ تو سنتے ہی نہیں پڑھتے, یہ کیسے لوگ ہیں بڑے بنے سعودیوں میں تو سنا تھا جی بڑا دین تو یہیں پہ ہوتا ہے. اصل طریقہ اللہ کے نبی کا کیا ہے کہ وہ سنتیں گھر جا کے پڑھتے تھے, اور سعودی آج بھی سنتیں گھر جا کے پڑھتے ہیں کہ آپ کی فیملی دیکھے, گھر بھی آباد رہیں, گھروں میں عبادت ہو. ٹھیک ہے, تو مرد کی نماز گھر میں بھی ہونی چاہیے کیونکہ جگہ بھی تو گواہی دیں گی. تو سنت کا سب سے بڑی جو ایک ہی میں بات اوپر رکھتی ہوں ٹاپ ہے کہ سنت یہی ہے کہ اللہ کے نبی کیا کرتے تھے, فرض مسجد میں پڑھتے تھے, سنتیں گھر. فجر کی بھی یہی ہوتی تھی, فجر کی کیا کرتے تھے, سنتیں گھر پڑھ کے پھر تھوڑی دیر وہ کیلولا کرتے تھے یا وہ تھوڑی سی اونگ لیتے تھے یا لیٹ جاتے تھے جانماز کے اوپر, اور پھر فرض کے لیے نکلتے تھے. یہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا نا. سنتیں موسٹلی گھر میں پڑھتے تھے. ٹھیک ہے, اب کتنی پڑھنی ہے وہاں پہ دو دو بھی پڑھی جا سکتی, 2+2 کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں, کٹھی 4 بھی پڑھ سکتے ہیں, گھر آ کے 4 بھی پڑھ سکتے ہیں, 2 بھی پڑھ سکتے ہیں. اس سے پہلے کوئی سنت نہیں ہے. اس سے پہلے کیا ہے, وہ کیا ہے, تحیت المسجد ہے, وہ سنت نہیں ہے. اچھا, کچھ لوگ باقاعدہ طور پہ جمعے کے دن اعلان کرتے ہیں کہ جنہوں نے سنتیں پڑھنی ہیں وہ پڑھ لیں, امام بولتے ہیں. اور میں حیران ہوتی ہوں کہ وہ کہاں سے پڑھ کے آ رہے ہیں, اور ان کو کوئی بتا بھی نہیں رہا. چلو ان کو کون بتائے گا, انہوں نے جہاں سے پڑھا ہوگا وہی بتائیں گے. ظاہر بات ہے مقتدی تو نہیں بتا سکتا, اس کا تو یہ نہیں رکھا ہوا کہ ہم نمازی جا کے ان کو بتائیں گے. تو پھر بہرحال آپ لوگ اپنے علم کے مطابق, اور یہ حدیثیں سامنے ہیں ضرور رکھیں, کیونکہ جب ہم گھر جا کے اپنے مردوں کو بتاتے ہیں نا, کہتے ہیں لو جی نئی بات سن کے آ گئے. تو سامنے حدیث رکھنی ہے, اور یہ ترمذی کی ہے, ابن ماجہ کی ہے, اور ابو داؤد کی ہے. ٹھیک ہے, یہ ساری سامنے لکھی ہوئی ہے, ریفرنس بے شک چیک کر سکتے ہیں. اور حدیث چیک کرنا کوئی آج کل کے دور میں مشکل نہیں. اور یہ گھر جا کے اللہ کے نبی نے 2 رکعت پڑھی, یہ مسلم کے اندر اس کی روایت ملتی ہے. اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم آپ کو پتہ ہے اوتھینٹک کتابوں میں سے ایک ہے. اچھا, جمعہ کی نماز جو ہوتی ہے کیا شہروں میں ہوتی ہے, سٹیز کے اندر کی جاتی ہے, یا گاؤں میں ایسے ہر جگہ ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, کیوں, کیونکہ مسجد نبوی کے بعد پہلا جمعہ بحرین کے اندر ہوا تھا. وہ دیہات کا نام بتایا جاتا ہے کہ مسجد عبد القیس تھی, دیہات جواسی کوئی علاقہ تھا اس کا نام تھا. تو وہاں پہ لوگوں نے کی تھے. لوگ مجھ سے سوچتے ہیں شاید شہروں کا ہی کام ہے, گاؤں میں نہیں ہوتی. تو شہر جائیں گے تو جمعہ پڑھ کے آئیں گے, یا وہ ہم اتنی دور شہر ہے, جیسے آپ لوگ شاید اس چیز کا اندازہ نہیں لگا سکتے, جو گاؤں والے علاقے میں لوگ رہتے ہیں نا, تو وہ جہاں بازار ہوتا ہے نا اس کو شہر سمجھتے ہیں, یہ شرائط میں رکھتے ہیں. یہ ہمارے ساتھ بھی یہ ہو چکا ہوا ہے, کیونکہ ہم لوگوں نے کشمیر میں مسجد بنائی تھی, وہ کہتے تھے آپ کی تو مسجد کے پاس بازار ہی نہیں ہے, یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے. تو وہ شرائط میں کیا رکھ رہے تھے, وہ بازار اور ماحول پورا شہر والا ہو, حالانکہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. جہاں آبادی زیادہ ہو, دیہات ہو, تو ہو سکتا ہے جمعہ. ٹھیک ہے. اچھا, عید کے دن اگر جمعہ آ جائے تو پھر کیا کریں, ہاں دونوں بھی کر سکتے ہیں اور ظہر بھی بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک چیز کو بس نوٹ رکھیں, ظہر الگ چیز ہے, جمعہ الگ چیز ہے. ظہر اور جمعہ سیم نہیں ہوتا, ہم ان رکعات کو پورا نہیں کر سکتے. اگر کوئی بندہ اگر وہ جا رہا ہے, اس نے تحیت المسجد پڑھی ہے اور 2 رکعت پڑھی ہیں, اس کا جمعہ ہو گیا. ٹھیک ہے, 2 رکعت جمعے کو پورا کر دیتا ہے. مگر اس کے آگے پیچھے ہم جو بولتے رہتے ہیں نا, اچھا 4 سنتیں جو ظہر کی تھی, ہم نا وہ کوانٹٹی کے اوپر زیادہ رہتے ہیں کہ اچھا ہم نے کم کیا ہے تو پھر ہمیں شاید ثواب کم ملے گا. نہیں, بعض دفعہ ہمیں کم کرنے پہ ثواب بڑا ملتا ہے. اصل چیز اطاعت ہوتی ہے. جیسے ہم نے اس کی اگزامپل کہاں سے دی تھی, عمرے کی مثال سے دی تھی نا, یاد ہے عمرے کا کیا ہوا تھا, احرام کھول دیا تھا. اب عمرہ نہیں کرنا کیا ہوا, ثواب کا زیادہ باعث بنا. اطاعت بڑی چیز ہے, یہ صرف مائنڈ میں جس دن رکھ لیا نا کہ سنت کو ماننا زیادہ بڑی چیز ہے, کوانٹٹی کو نہیں. اب یہاں جمعے والے دن ہم کیا کریں, رکعات کم پڑھے ہیں. جہاں کم پڑھتے ہیں مگر اطاعت کرتے ہیں, وہاں ثواب زیادہ ہوتا ہے. اور یہ ہمارے جو انڈو پاک میں جو ہماری عادتیں ہیں نا, ہم زیادہ نمبرنگ اور کاؤنٹنگ کو زیادہ لے کے جانے کو اجر سمجھتے ہیں. کہتے لو یہ تو کرتے ہی نہیں ہے, یہ تو کل بھی نہیں کرتے ہیں, یہ تو برسی بھی نہیں کرتے ہیں, یہ تو گٹلیاں پڑھتے بھی نہیں ہیں, 1.25 دفعہ پتہ نہیں کیا نہیں پڑھتے, اتنی دفعہ قرآن نہیں پڑھتے. جو نمبرنگ پہ رہتے ہیں نا, وہ تو سنت کے خلاف ہو گیا. ٹھیک ہے, تو نمبرنگ کچھ بھی نہیں ہے, سنت اصل چیز ہے اور اطاعت اصل چیز ہے. ٹھیک, جمعے کے بعد احتیاط کے طور پہ, اچھا یہ مجھے نہیں پتا, میں نے یہیں پڑھا ہے تو مجھے سمجھ آئی, جمعے کے بعد لوگ ظہر کی نماز بھی پڑھتے ہیں. یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. کچھ لوگ گھر جا کے سنت بھی پڑھتے ہیں.
ہو رہا ہے. ایک جگہ میں گئی تو وہ انہوں نے پڑھائی، نماز پڑھائی، پھر ایک دفعہ انہوں نے دعا بھی کرائی بیچ میں، پھر انہوں نے کچھ اعلان کیا کہ جی اب یہ پڑھ لیں. میں نا پیچھے خاتون سے پوچھی، میں نے کہا اب یہ کیا پڑھیں؟ پھر دوبارہ پوچھا، میں نے کہا یہ کیا پڑھیں؟ کہتی آپ کہاں سے آئی ہیں؟ میں نے کہا جی میں تو سعودیہ سے آئی ہوں. نہیں آئی تھی، 2 سال پہلے کی بات ہے. کہتی سعودیہ میں تو پتہ ہونا چاہیے جمعہ کیسے پڑھا جاتا ہے. اب میں نے کہا ایسا جمعہ تو میں نے وہاں نہیں پڑھا. جس طرح کے لگاتار ہی آرڈر دیتے جا رہے ہیں، یہ بھی پڑھو اب، یہ بھی پڑھو اب، یہ بھی پڑھو. تو اس دن تو میں بالکل ہی حیران ہوگی نا کہ یہ کیا کیا پڑھا ہے. اس کے اندر بہت کچھ پڑھا رہے تھے. وہ جو جس نے مسجد بنائی تھی اس کے لیے بھی کچھ پڑھا رہے تھے، اور خود بھی کچھ کہہ رہے تھے یہ بھی اب 2 پڑھو، یہ اب 4 پڑھو، ابھی یہ اردو میں ہے، پھر اب خطبہ شروع ہونے لگا ہے، اب یہ عربی میں ہے. تو اس دن تو میں سمجھتے رہ گئی کہ یہ کیا کروا رہے ہیں. تو بہرحال یہ چیزیں ہوتی ہیں سعودیہ میں. اچھا میں ایک اور بات بتاؤں، سعودیہ کے اندر میں نے کوئی ساری زندگی نہیں دین پڑھا تھا، بہت بعد میں جا کے دین کی تعلیم کی طرف آئی تھی. مگر وہاں کیا ہے کہ آپ پریکٹسنگ مسلم ہو جاتے ہو. وہاں ہوتا ہی نہیں ہے جو یہاں پہ نئی چیزیں ہوتی ہیں. وہاں جمعہ جیسا ہے، سنت کا جو طریقہ ویسا ہی ہے، جتنی رکعات ہیں ویسی ہیں، سب ویسے ہی بغیر پڑھے سب کر رہے ہوتے. ایون کہ ہمارے جو کام کرنے والا ایک لڑکا آتا تھا، وہ تھا شاید کوئی ہندوؤں میں سے کوئی، اس کے کوئی ایک اور مذہب تھا، کچھ بالکل ڈفرینٹ سا، مجھے نام یاد نہیں آ رہا. وہ اکثر کہتا ہوتا تھا ابھی جمعہ ہو گیا ہے، ابھی زور کی نماز ہو گئی، ابھی عصر کی. اتنی پریکٹسنگ وہاں پہ لوگ رہتے ہیں کہ نان مسلم بھی بتا دیتے تھے کہ ابھی یہ کرنا ہے. یعنی اتنا وہاں پہ پریکٹس کی جاتی ہے دین کو. تو رمضان آتا ہے، سب کو پتہ ہوگا ابھی کیا ہوگا، ابھی کیا ہوگا. نان مسلم کی بات کر رہی، مسلمانوں کی بات نہیں کر رہی. تو وہاں نا عادتاً دیکھ کے بھی لوگ سیکھ جاتے تھے. تو یہاں آ کے نئی چیزیں مجھے سیکھنے کو مل رہی ہیں کہ میں کہتی تھی یہ کیا اب کروا رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں نہیں یہ تو جمعہ پڑھا رہے ہیں. میں نے کہا اچھا چلو صحیح ہے. اور وہ کہتی آپ سعودیہ سے آئی ہیں، آپ کو تو پتہ ہونا چاہیے. میں نے کہا سعودیہ میں نہیں پتہ یہ سارا کچھ. اچھا اس کے بعد جمعہ کے بعد کھڑے ہو کر اجتماعی درود شریف پڑھنا، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. میں اس لیے ریکارڈنگ کے لیے بول رہی ہوں، ورنہ میں نے یہ بولنا نہیں تھا. اور نماز جمعہ کے بعد اجتماعی دعا کروانا بھی یہ ثابت نہیں ہے سنت سے. ٹھیک ہے، کسی قسم کی چیز جمعہ سے پہلے کرنا ثابت نہیں. اچھا اب یہ تو بات میری یہاں کمپلیٹ ہوگی، تو آپ لوگ مجھے ایک دفعہ جمعے کا جو نماز کا طریقہ ہے وہ کوئی ایک بتا دیں. ایک بندہ بولے جس کو کنفرم ہو گیا کیا طریقہ ہے نمازی کا جو جمعہ پڑھنے جاتا ہے نماز پڑھتے ہیں، لیکن اس میں یہ گھر سے نکلتے ہوئے. پورا طریقہ بتا دینا تاکہ وہ جو ہم نے پڑھ لی ہیں گو تھرو رہے. ہاں گھر سے شروع کر. غسل کرنا، پھر خوشبو لگانی ہے، پھر مسواک کر کے مطلب ٹھیک ہے. کر لی پھر ہم مسجد میں جائیں گے، مسجد میں داخل ہونے کی، پھر مسجد 2 نفل پڑھیں گے، پھر بیٹھ کے ہم بس ہو گئی. پھر 2 رکعت والد صاحب کے ساتھ ہی نماز جمعے کے ادا ہو. باقی یہ ہے کہ آپ کی مرضی ہے. اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے ان کے مطابق اگر گھر آ کے سنت پڑھ لیں تب بھی ثواب، اگر مسجد میں بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں تب بھی ثواب. ہاں جی وہاں پہ پڑھیں تو 2 رکعت 2 کر کے 2 کر کے پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، 2 بھی پڑھ سکتے 2 پڑھ سکتے، گھر آ کے 4 پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو 4 کی سنتیں 2 کر کے بھی، اور کٹھی ایٹ اے اسٹریچ بھی آپ 4 پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جمعے کا دن جو ہوتا ہے نا وہ عام دنوں سے خاص ہوتا ہے. جیسے عید کی طریقے کا، تو اہتمام بھی کیا کرے تھوڑا سا نا، خود بھی اچھے کپڑے پہنے. جیسے ہم تو نہیں جا رہے جمعہ پڑھنے، تو ہم ظہر کے لیے اہتمام کریں، اچھا کھانا بنائیں، روٹین سے جمعے کو خاص بنائیں. اس کے بارے میں کہا گیا کہ خاص بنائیں، مگر بدعت نہ شروع کر دیں. مگر یہ کہ اچھے کپڑے، صاف ستھرے کپڑے پہنیں، اچھا کھانا بنائیں، اور گھر کو صاف ستھرا کریں. جمعہ اسپیشل لگنا چاہیے کیونکہ مسلمانوں کے لیے یہ خاص دن افضل دن. ٹھیک